بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. طہارت کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں نجاست غلیظہ جو ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. کچھ چیزوں کا ہم نے کل عرض کیا تھا کہ جو چیزیں نجاست غلیظہ میں یعنی بڑی قسم کی جو نجاست ہے اس میں شامل ہیں. اس کو رہنے دیجیے آپ کو آج کو چھوڑ دیں. وہ چیزیں جن کا ہم نے کل عرض کیا تھا ان کے علاوہ جو چھپکلی ہوتی ہے, چھپکلی یا گرگٹ, اس کا خون جو ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نجاست کی دوسری قسم ہے, اس کو ذکر کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ. کیا کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ. نجاست خفیفہ کا حکم جو ہے اس میں نجاست غلیظہ کی نسبت تھوڑی گنجائش موجود ہوتی ہے, مگر وہ بھی سازگار نجاست ہوتی ہے اور ناپاکی ہوتی ہے. مگر اس کے حکم میں یہ فرق ہے کہ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر لگی ہو یا درہم سے زائد لگی ہو تو اس کا چھڑانا یعنی اس کا دور کرنا واجب یا فرض ہوتا ہے. درہم سے کم لگی ہو پھر بھی دور کر لینی چاہیے کہ اس کا دور کرنا جو ہے یہ حکم سنت میں ہوتا ہے. نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ وہ اگر کپڑے یا بدن کے اوپر لگی ہو, کپڑے یا جسم کے اوپر لگی ہو تو جس عضو پر لگی ہے, جس عضو پر لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو جو کچھ سنیے, جس مثلا ہاتھ کے اوپر مثلا نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے, اب ہاتھ ایک عضو ہے, اس کا جو چوتھا حصہ ہے این فیارے دل, چوتھائی حصے سے اگر کم لگی ہوئی ہے تو پھر وہ معاف ہے. چوتھائی حصے سے اگر کم لگی ہو تو پھر وہ معاف ہے. اور معاف ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی ایسی صورت میں جب کہ بندے کو ایمرجنسی ہوئی, نماز کا وقت کم ہوا, تو اس حالت میں بھی اگر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. چاہیے کہ اس کو بھی صاف کرنا یا اس کو پاک کرنا جو ہے وہ ہمیشہ افضل اور اعلیٰ رہتا ہے.
لیکن نجاست خفیفہ اگر کپڑے یا بدن پر لگی ہو اور ایک عضو جو ایک جسم کا کوئی دل ہوتا ہے، حصہ جو ہوتا ہے، اس کے این فیرے دل سے کم ہو، 1/4 حصے سے کم ہو، تو پھر وہ معاف ہے، اس میں نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک پورا چوتھا حصہ، مثلا اگر آپ اس کے 4 حصے کر لیں، تو اگر ایک پورا چوتھا حصہ ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہے، پھر اس کو صاف کرنا پڑے گا، پھر اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور پاک کیے بغیر نہ جسم پاک ہوگا، نہ ہی لباس جو ہے وہ پاک شمار کیا جائے گا۔ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ این فیارے دیر سے کم ہو، این فیارے دیر سے کم ہو تو پھر وہ معاف ہے۔ اگر ایک چوتھے حصے کے برابر بھی ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہے، پھر اس کو دور کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ نجاست خفیفہ جو ہلکی درجے کی نجاست ہے، وہ کن کن چیزوں سے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے؟ ان میں جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے یا بیل یا بھینس یا بکری یا اونٹ، ان کا پیشاب جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہے، ان کا پیشاب جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور کل ہم نے یہ کیا تھا کہ ان کا پاخانہ یا گوبر جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اور ان کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا پیشاب وہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے، پہلے جانوروں کا ذکر ہے، اب پرندے کا بیان ہے، جس پرندے کا گوشت جس پرندے کا گوشت حرام ہے، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، ان کی جو بیٹ ہے، بیٹ وہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ وہ پرندے جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، ہلکی قسم کی نجاست ہے، جس کا حکم 1/4 دل کے برابر ہوتا ہے۔ جو پرندے حلال اونچے اڑتے ہیں، کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ پرندوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ پرندے جو ہیں تو حلال مگر نیچے اڑتے ہیں، جیسے مرغی حلال ہے مگر اونچی پرواز کر سکتی نہیں، جس سے مرغی ہے یا بطخ ہے، ان کی جو مینگنی وغیرہ ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ مگر وہ پرندے حلال پرندے، وہ حلال پرندے جو اونچے اڑتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، جیسے مرغابی ہے، جیسے مینا ہے، یہ جو حلال پرندے اونچے اڑنے والے ہیں، ان کی بیٹ جو ہے وہ فقہی طور پر پاک ہے، وہ فقہی طور پر پاک ہے، نہ نجاست غلیظہ کے حکم میں آتی ہے، نہ نجاست خفیفہ کے حکم میں آتی ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے اگر بندہ ایک نفاست پسند ہے تو وہ ان چیزوں کو دور کیے بغیر جو ہے وہ رہ سکتا نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر شرعی حکم جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 2 مسائل اور مختصر سمجھنے تاکہ کل ہم اس سے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو وہ چل سکیں گے۔ کتا جو ہے، کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے، کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے، مس کر جائے، ٹچ کر جائے، تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، اگرچہ اس کا جسم جو ہے وہ تر ہو، تو بدن اور کپڑا پاک ہے، بدن اور کپڑا پاک ہے۔ ہاں اگر اس کے بدن پر، کتے کے بدن پر ہی نجاست لگی ہو تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا۔ لیکن کل ہم نے عرض کیا تھا، آج پھر اس کو ریپیٹ کیے دیتے، مگر اس کا لعاب جو ہے کتے کا وہ ناپاک ہے اور وہ نجاست غلیظہ ہے۔
لعاب اس کا ناپاک ہے اور نجاست اس طرح اگر کتے نے یا کسی اور اس طرح کے حرام جانور درندے نے کسی آٹے وغیرہ میں منہ ڈال دیا تو اگر آٹا گندا ہوا ہو تو جہاں اس کا منہ پڑے گا اتنا حصہ الگ کر کے پھینک دیں گے تو بقیہ آٹا پاک ہوگا. اور اگر آٹا گندا ہوا نہیں ہے، سوکھا ہے، اس میں اگر کتے نے منہ ڈال دیا تو اس کے منہ ڈالنے سے جتنا حصہ اس کے لعاب کی وجہ سے تر ہو جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو پھینکنا پڑے گا. بقیہ آٹا جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا بقیہ دیگر اس کا کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں. اگر اس میں کتا منہ ڈال جائے تو اس کا جتنا حصہ متاثر ہوگا اتنا حصہ پھینکنا پڑے گا، ادروائز اس چیز کا استعمال جو ہے وہ مومن کے لیے منع ہے اور وہ نجاست غلیظہ میں شمار کیا جائے گا. گھر میں رہنے والے جانور ان کا جوتا جو ہے، جیسے بلی ہے یا چوہا ہے، ان کا جوتا جو ہے وہ مکروہ ہے. ان کا جوتا کیا ہے؟ مکروہ ہے. یعنی اگر بلی کا لعاب، یعنی وہ اگر کسی چیز کو چکھ لے تو وہ چیز جو ہے وہ جھوٹی ہو جائے گی. اگر بلی کسی چیز کو چکھ لے تو وہ چیز جو ہے وہ جھوٹی ہے، اور جھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ مکروہ میں آتی ہے، حرام میں آتی نہیں. کتے اور بلی کے حکم میں یہ فرق جو ہے یہ موجود ہے کہ کتا کے منہ کا لعاب جو ہے وہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے، اس وجہ سے وہ اتنی چیز کو حرام کر دیتا ہے، اس کو بندہ استعمال نہیں کر سکتا. مکروہ جو ہے اس کو بھی ناپسند کہتے ہیں. دیسم من لی کر کے، جو شریعت پسند نہیں کرتی، جس کو لائک نہیں کرتی، ہاں اس کو حرام نہیں کہتی شریعت. سو بلی وغیرہ جو ہے یا گھر کے دیگر اس طرح کے جو گھریلو جانور ہیں ان کا جوتا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے. پانی کے رہنے والے جانور ان کا جوتا جو ہے وہ پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہوئی یا نہیں ہوئی. آخری آج کی بات جو ہے وہ میں عرض کر کے تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نجاست خفیفہ یا نجاست غلیظہ، ان کے جتنے احکام الگ الگ بتائے گئے ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف انسان کے، مسلمان کے خلیر اور کھرپ کے ساتھ ہے. صرف خلیر اور صرف کپڑوں اور جسم کے ساتھ صرف ان کا تعلق ہے، جو حکم الگ الگ ہے. اگر ان دونوں نجاستوں میں سے نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، اگر ان کو وہ دونوں نجاستیں کسی پتلی چیز میں گر جائیں، کسی پاک اور مائع چیز میں گر جائیں، جیسے کہ دودھ ہے، جیسے کہ پانی ہے، جیسے کہ سرکہ ہے، اگر نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ان دونوں میں سے کوئی چیز، ان کے جو الگ الگ احکام ہیں ان کا تعلق یا تو لباس کے ساتھ ہے یا جسم کے ساتھ ہے. لیکن اگر کسی مائع چیز کے اندر وہ گر جائے گی تو اس ٹوٹل مائع چیز کو ناپاک کر دیں گی، اس ٹوٹل مائع چیز کو ناپاک کر دیں گی. خدا نہ خواستہ اگر کسی پانی یا دودھ کا ایک ڈول ہو، ایک بڑا جگ ہو، اس کے اندر کوئی نجاست خفیفہ یا غلیظہ میں سے پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ دودھ بے شک 10 کلو ہو وہ سارے کو ناپاک کر دے گا، وہ سارے کو ناپاک کر دے گا. یہ خفیفہ اور غلیظہ کا یہ مین اصول ہے. اس کے جو احکام الگ الگ ہیں وہ صرف اور صرف کپڑے یا بدن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کپڑے یا بدن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اگر وہ نجاست خدا نہ خواستہ کہیں کسی مائع چیز میں گر جائے تو پھر وہ ساری کی ساری اس مائع چیز کو ناپاک کر دے گی. یہ حکم کا جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ کریم سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.